اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ۔ اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی۔ یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی اور ان کے ہاں یوں سمجھیے کہ 2 سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک، اور بہت عمدہ باغات، پہاڑی علاقہ ہے، بہت بند بنائے تھے انہوں نے، اور یہ کہ یہ تقریباً 800 قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہیں، حضرت مسیح سے 800 برس قبل، اور ایک بہت بڑا بند تھا سد معارم۔ لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب، جیسے خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، کیا قیامت آئے گی، کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی۔ اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے، اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے، بلکہ وہاں پر صرف جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ڈیلے، یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں، اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گئے، باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی، کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی۔ حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، کہ جنتین، اللہ نے ہمیں بھی 2 باغ دیے تھے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ، اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ، تو اس کے اندازہ کر لیجئے ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فیہ ذکرکم، ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ملک میں ایک آیت، ایک نشانی تھی ہماری، جنتان عن یمین و شمال، 2 باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں، ورب غفور، اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے۔ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا، وبدلناہم، اور ہم نے پھر بدل دیے، بجنتیہم، ان کے ان 2 باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے، ان کی جگہ پر جنتین، 2 ایسے باغ، ذوات اکل خمط، کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، واصل، اور جھاؤ، وشیء من سدر قلیل، تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، بما کفروا، ان کے کفران نعمت کی وجہ سے، وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو کہ جو ناشکرے ہوں۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے، ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر، اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ۔ قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے، اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا، اور بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھیں، اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی، اور بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں، تو اس حوالے سے۔ لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی، یعنی ہند چینی، ہندوستان چین، یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارتی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا، ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر، میڈیٹرینین کو کراس کیا، فلسطین کے ساحل پر آ گیا۔ اب ان 2 پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی 100 میل تک تو ان کے باغات ہی چلے گئے تھے، پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر کہ جو راستے ہی پر تھیں، تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا، پرسکون بھی ہو گیا، ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگیں۔ لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی، اللہ یہ کیا فائدہ، یہ سب ہے، اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں، تو کوئی دور کا سفر ہو، اس میں خطرے بھی ہوں، اس میں کوئی اندیشے بھی ہوں، تب لطف آئے سفر کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھیں وہ ان سے سلب کر لی۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے، اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے، الذی بارکنا حولہ، قرآن ظاہرتاً، ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی تھی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے شاہراہ جو تھی تجارتی اس کے عین کناروں پر تھی، ظاہر تھی ان پر،
وقدرنا فیہ السیر، اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا، سفر کرنے کا، گویا کہ ہر 30 میل بعد یا 50 میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب کرو سیر اس میں، کیا کرو سفر اس میں آرام سے، امن کے ساتھ، راتوں کو بھی اور دن کو بھی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، پروردگار ذرا ہمارے سفروں کے اندر جو ہے وہ ذرا لمبائی پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث، تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا، اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں، ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ختم کر دیا، منتشر کر دیا۔ اس لیے کہ جب یہ بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، یہ آیا ہے کوئی 450 عیسوی میں، یعنی حضور کی ولادت سے لگ بھگ سمجھیے 125 برس پہلے، اور حضور پر جب وحی شروع ہوئی ہے تو تقریباً اسے 150 یا 160 برس پہلے، اور اس کے بعد سے پھر قریش کو یہ ساری تجارت جو ہے مل گئی۔ اب ان کے قافلے جاتے تھے شمال اور جنوب میں، یمن اور فلسطین کے مابین، تو اس لیے یہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کے زمانے سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ، اس کے بعد یہاں سے یہ لوگ چلے گئے، خود اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں یہ بھی یمن ہی سے آ کر آباد ہوئے ہیں اس مدینہ منورہ میں، اور جو عراق وغیرہ کے قبائل ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر جا کر عرب قبائل آباد ہوئے۔ یمن بہت زیادہ، بہت بڑا مرکز رہا تہذیب کا، تمدن کا، عرب تہذیب و تمدن کا بہت بڑا گہوارہ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان سب نے ہی پیروی کی اس ابلیس کی سوائے تھوڑا سا ایک جماعت اہل ایمان کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، لیکن اس ابلیس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، یہ تو ہم نے جو اس کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ ورغلائے، دھوکہ دے، سبز باغ دکھائے، وہ بھی اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں، واضح ہو جائے کون ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ممن ہوا منہا فی شک، ان سے علیحدہ کر لیں ہم ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔